بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ وہ کیسے؟ وہ تو نائب سردار ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے گا نائب سردار ہی رہے گا۔ شامبو نے کہا، تم نے یہ جو پڑھ لگا رکھے ہیں، کیا تم سردار کوما کے خاص آدمی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں سردار کوما کا خاص نائب ہوں، شامبو نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سردار کوما کی سرداری ختم ہو جائے تو اس کی جگہ تم سردار بنو گے؟ ہاں، لیکن اس کی سرداری تو ختم نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر سردار بومے ہلاک ہو جائے تو وہ بڑا سردار بن سکتا ہے، اور پھر میں اس کی جگہ نائب سردار بن جاؤں گا، شامبو نے کہا۔ لیکن سردار بومے تو بڑے خاندان کا ہے، جبکہ تم اور کوما چھوٹے خاندان کے ہو، پھر سردار کوما بڑا سردار کیسے بن سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو شامبو بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ البتہ چھوٹا سردار ہی بڑا سردار بنتا ہے، تو اس کا تعلق خود بخود بڑے خاندان سے ہو جاتا ہے، شامبو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ماجورا دیوتا کا اوتار سردار گیمبو سنا ہے زمین کے اندر رہتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ زمین کے اندر رہتا ہے، اور وہ جب چاہے قبیلے آتا رہتا ہے، اور سب لوگ اس کی بات بھی مانتے ہیں، شامبو نے جواب دیا۔ تمہیں یہ بتایا جائے کہ وہ اصل سردار گیمبو نہیں ہے بلکہ نکلی ہے، تو پھر؟ نہیں، نکلی سردار ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ ماجورا دیوتا اسے ہلاک کر دیتا، شامبو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیوتا کا بڑا پجاری کہاں رہتا ہے؟ دیوتا کا بڑا پجاری سردار گیمبو ہی ہے، وہ سردار بھی ہے اور بڑا سردار بھی، اور اب میں جا رہا ہوں ورنہ سردار مجھے ہلاک کرا دے گا، شامبو نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا درختوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ ہم کسی اور علاقے میں سے یہاں پر جائیں، اور کوئی صورت نہیں رہی، ورنہ یہاں تو قدم قدم پر موت ہی ملے گی، عمران نے کہا۔ لیکن ہمیں پہنچنا تو اس قبیلے میں ہی ہوگا، چوہان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو صحیح سلامت وہاں تک پہنچا دوں گا، جوزف نے کہا۔ وہ کس طرح؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور جو راستے میں آئے گا اسے ہلاک کر دیں گے، جوزف نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہوگی، خوفناک درندے بھی ہوں گے، اور ہم کس سے بچ سکتے ہیں؟ آخری صورت یہی رہ گئی ہے کہ واپس ٹوکس چلے جائیں اور وہاں جیپیں لے کر بساک پہنچ جائیں، تاکہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہیں، اور پھر کسی نئے روپ میں آئیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ایک ترکیب میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس بار نعمانی نے کہا۔ یہی کہ ہم درندے بن کر جنگل میں داخل ہو جائیں، عمران نے کہا تو سب بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے کہ کیوں نہ ہم ماگورا قبیلے کے لوگوں کے میک اپ میں اندر داخل ہوں، نعمانی نے کہا۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے، کھالیں اور پر بھی چل جائیں گے، یہ لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور پھر سوائے تمہارے اور میرے اور کوئی ان کی زبان نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ پھر تو آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ بھی کوئی حل نہیں ہے، ہم جس روپ میں بھی یہاں پہنچیں بہرحال ہم مارک کر لیے جائیں گے، صدیقی نے کہا، اور عمران کی پیشانی پر شکنیں سی پڑ گئیں۔ وہ بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی بھی فیل ہو گئی تھی۔ عمران صاحب، کیا آپ کو لارڈ کے حلیہ اور قد و قامت کا علم ہے؟ اچانک خاور نے پوچھا۔ ہم میں سے تو کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، عمران نے کہا تو خاور نے بے اختیار ہونٹ سکوڑ لیے۔ بظاہر تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، چند لمحوں بعد عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بقول تنویر کے عمل ہونا چاہیے کہ کام شروع کر دیا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ سب یہیں ٹھہریں، میں جھوپڑی میں جا کر اس سردار کو لے آتا ہوں، جوزف نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ جنگل کی فضائے نے تمہیں بے چین کر رکھا ہے،
گیمبو جنگل کے کسی درخت کے نیچے بیٹھا چلا نہیں کاٹ رہا کہ اسے اٹھا کر لے آؤ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے عمران اچانک اچھل پڑا۔ اسے کہتے ہیں بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں جوانا، تم اپنا تھیلا اتار کر نیچے رکھو، عمران نے کہا تو جوانا نے اپنا تھیلا اتار کر نیچے رکھ دیا۔ عمران نے اسے کھلوا کر اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جتنا باکس نکال لیا اور تھیلا بند کر دیا۔ جوزف، اسے لو اور علاقے کے کچھ اندر جا کر اسے کسی درخت کی سب سے اوپر والی شاخ کے ساتھ اس طرح باندھو کہ یہ کسی کو نظر نہ آ سکے، اور باندھنے کے بعد اس کی سائڈ پر لگا ہوا بٹن بھی دبا دینا۔ یہ کیا ہے عمران صاحب؟ دیوتا کی زبان، شانگو دیوتا کی زبان۔ اوہ، یہ کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے شاید۔ یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے بلکہ لاؤڈ خسر پھسر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لاؤڈ خسر پھسر؟ کیا مطلب؟ سب نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایک لفظ ہے خسر پھسر، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وسیع رینج کو لاؤڈ کر کے پھیلا دیتا ہے، عمران نے کہا۔ آپ اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ گیمبو کے بارے میں شکوک پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بار بھی مشکوک ہو گئے تو بات بن جائے گی، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ جوزف تیزی سے دوڑتا ہوا اندرونی علاقے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ میں نے اسے کافی اندر لگا دیا ہے باس، وہاں واقعی بہت سے لوگ ہیں لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، جوزف نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ پھر اس نے اسے آن کر دیا۔ دیوتا کا اوتار گیمبو تم سے مخاطب ہے۔ ماگورا کے سرداروں، لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ ماجورا دیوتا کا نقلی اوتار علاقے میں زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، جبکہ ماجورا دیوتا تمہارے جنگل کے باہر ٹاکس کی طرف موجود ہے۔ سرداروں، سردار بوما اور سردار کوما دونوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سر پنچوں والے علاقے میں آئیں اور ماجورا دیوتا کے اصل اوتار سے ملیں، ورنہ ماجورا دیوتا تم پر اپنی برکتیں بند کر دے گا اور عورتیں بچے جننا بند کر دیں گی، عمران نے کہا، اور پھر اسے آف کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ بٹن دبایا اور ایک بار پھر وہی پیغام دہرانا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے 3 بار کیا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا۔ کیا وہ آئیں گے؟ وہ پہلے شامبو کو بھیجیں گے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد واقعی شامبو آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تھے۔ یہ تم نے سرداروں کو پیغام دیا تھا یا کوئی اور ہے؟ ہاں، میں نے پیغام دیا ہے، کیونکہ ماجورا دیوتا تم پر اپنا غضب ڈھانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ تم نے اس کے نقلی اوتار کو اصل اوتار مان لیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن تمہاری آواز وہاں سارے جنگل میں کیسے سنائی دی تھی؟ شامبو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیوتا ماجورا چاہے تو یہ آواز پوری دنیا میں بھی سنا سکتے ہیں۔ تم بتاؤ، سردار بومے اور سردار کوما کیا کہتے ہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، وہ بے حد پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، شامبو نے کہا۔ انہیں جا کر کہہ دو کہ وہ اگر اپنے قبیلے کو بچانا چاہتے ہیں تو مقابلے پر نہ آئیں، اور ماجورا دیوتا کو اپنا فیصلہ صادر کرنے کا خود اختیار ہوگا، اور جو اصل ماجورا دیوتا ہوگا وہ خود بخود جیت جائے گا، اور جو نقل ہوگا اس پر دیوتا کا قہر ٹوٹ پڑے گا۔ میرے ساتھ آؤ، سردار تم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ باہر نہیں آ سکتے، شامبو نے کہا۔ انہیں یہاں بلاؤ، ہم ماجورا دیوتا کا حلف دیتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر انہیں کہہ دیتا ہوں، شامبو نے کہا، اور وہ وہاں سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ آپ کے اس آلے نے تو واقعی کام دکھا دیا، لوگ مشکوک ہو گئے ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ہم پر یہ آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، عمران نے کہا، تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ انتھونی اپنے آفس میں موجود تھا۔ اس کے سامنے میز پر خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس کے خاص آدمی قبائلیوں کے روپ میں قبیلے میں موجود تھے۔ وہ تھے تو انتھونی کے آدمی، لیکن قبائلیوں کے روپ میں تھے۔ ان کے پاس خصوصی ٹرانسمیٹر تھے اور وہ انتھونی کو وقفے وقفے سے رپورٹیں دے رہے تھے۔ اس کے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ شامبو کو عمران اور اس کے ساتھیوں نے اغوا کر لیا تھا، اور پھر شامبو نے واپس آ کر باہر جانے کا کہا۔
لیکن سردار کوما نے باہر جانے سے اور کسی تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر انتھونی بے اختیار مسکرا دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس اب علاقے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ اس نے ان کے تمام راستے بند کر دیے تھے، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ یہ لوگ مایوس ہو کر بہرحال واپس چلے جائیں گے، اور پھر وہ اپنے آدمیوں کی مدد سے ان پر تابڑتوڑ حملے کرا کر ان کا ناطقہ بند کرا دے گا۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر سے آواز آنا شروع ہو گئی، اور انتھونی نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو 31 کالنگ اوور، ایک آواز سنائی دی۔ انتھونی اٹینڈنگ یو اوور، انتھونی نے کہا۔ باس، ایک حیرت انگیز بات ہوئی ہے، پورے جنگل میں سرگوشیاں پھیل گئی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماجورا دیوتا کا اوتار سردار گیمبو نکلی ہے اور اصل سردار علاقے سے باہر کی طرف موجود ہے، اور اگر بڑے سردار اسے جا کر نہ ملے تو اس کا غضب ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ ان سرگوشیوں سے تمام لوگ بے حد پریشان نظر آنے لگ گئے ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو انتھونی بے اختیار چونک پڑا۔ ویری بیڈ، تو یہ سائنسی حربہ استعمال کیا ہے انہوں نے، یہ جنگلی اور وحشی لوگ تو مشکوک ہو جائیں گے، اوور، انتھونی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، وہ لوگ ان سرگوشیوں سے واقعی انتہائی خوفزدہ ہو گئے ہیں، انہوں نے شامبو کو ان کے پاس بھیجا ہے، پھر شانگو نے آگے بتایا کہ وہ سردار اور نائب سردار کو باہر بلوا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ماجورا دیوتا نکلی اوتار کی وجہ سے غضبناک ہو گیا ہے، اس لیے وہ درمیان سے ہٹ جائیں تو یہ لوگ خود ہی نکلی اوتار سے نمٹ لیں گے اور ماجورا دیوتا خود ہی اصلی اور نکلی کا فیصلہ کر دے گا۔ لیکن سردار بومے نے کہا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، کیونکہ اس سردار عمران نے اسے پہلے بتایا ہے کہ وہ شانگو دیوتا کا اوتار ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ماجورا دیوتا کا اوتار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی اوتار اتنی جلدی دیوتا نہیں بدل سکتا، اس لیے یہ آدمی ہی نکلی ہے، اوور، 31 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو انتھونی کے ستے ہوئے چہرے پر یک لخت مسرت اور اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ویری گڈ، یہ سردار بومے تو واقعی عقل مند ہے۔ پھر کیا کیا، اوور، انتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن سردار کوما اور دوسرے قبائلیوں نے سردار سے کہا کہ دیوتاؤں کا معاملہ ہے، دیوتا آپس میں جانے کہ کون اصلی ہے اور کون نکلی، ورنہ قبیلے والے خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ چنانچہ طویل بات چیت کے بعد متفقہ طور پر یہ طے ہوا ہے کہ قبیلے والے سردار گیمبو کے خلاف ورزی بھی نہ کریں اور ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کہیں۔ چنانچہ شامبو کو کہا گیا ہے کہ وہ انہیں شاذلی پٹی والے راستہ دے دے۔ یہ لوگ شاذلی پٹی والے راستے سے جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ شاذلی پٹی سے باہر نکلے تو وہ لوگ ان کو ہلاک کر دیں گے۔ چنانچہ اب شامبو ان کے پاس جا رہا ہے اور میں آپ کو کال کر رہا ہوں، اوور، 31 نے کہا۔ شاذلی پٹی، اوہ، اسے تو پار کرنا بے حد مشکل ہے، وہاں تو نہ جانے کتنی دلدلیں ہیں، بلکہ وہ سارا علاقہ انتہائی خوفناک درندوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں سے تو کوئی انسان کسی صورت بھی زندہ نہیں نکل سکتا، اوور، انتھونی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ قبیلے والوں نے سردار بومے سے یہ بات کہی تھی، لیکن سردار نے کہا کہ اگر یہ واقعی ماجورا یا شانگو دیوتا کے اوتار ہیں تو پھر انہیں کچھ نہیں ہوگا، ورنہ ظاہر ہے یہ مارے جائیں گے۔ اس پر قبیلے والے مان گئے، اوور، 31 نے جواب دیا۔ تو ایک لحاظ سے سردار بومے نے ان کا خاتمہ ہی کر دیا ہے، ادھر سے کسی صورت بھی بچ کر یہ لوگ تو جا نہیں سکتے، لیکن اس کی طرف ہمارا ادھر اسپیشل سپلائی وے ہے، یہ لوگ کہیں اسے نہ پالیں، اوور، انتھونی نے کہا۔ اول تو وہ ٹریس ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ زہریلی دلدلوں سے بھرا ہوا ہے، اور اگر ٹریس بھی ہو جائے تو باہر سے وہ کھل نہیں سکتا، اس لیے آپ اس بارے میں کیوں فکر مند ہوتے ہیں، اوور، 31 نے کہا۔ بہرحال اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو میں انہیں خود سنبھال لوں گا، اوور اینڈ آل، انتھونی نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کنٹرول روم میں جا کر وہ شاذلی پٹی پر چیکنگ کے انتظامات چیک کر رہا تھا، البتہ اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال ابھر رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی بہرحال علاقے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور یہی بات انتھونی کے نقطۂ نظر سے اس کے خلاف جاتی تھی۔ اس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ وہ خود باہر نکل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس طرح اڈے کا راستہ کھولنا پڑتا، اور یہ انتہائی خوفناک بات تھی۔